مسجد بنائی تو بتا دیا اس لیے بنائی ہے تاکہ یہ مسلمان اکٹھے ہو کر نماز پڑھیں، آپس میں ان میں محبت پیدا ہو جائے۔ قرآن نازل کیا تو بتایا اس لیے تاکہ تم اس سے ہدایت پاؤ، یہ اس کام کے لیے کتاب نازل کی ہے۔ نماز کا جب حکم دیا تو ساتھ میں اللہ نے بتایا کہ میرے پیارے محبوب نماز اس لیے اب پڑھوانے لگا ہوں تاکہ نماز پڑھنے والے لوگ متقی بن جائیں، نیک بن جائیں۔ اگر کوئی بندہ آ جاتا ہے تعویذ لینے کے لیے، جی میرے اوپر جادو بہت ہے، ٹونا بہت ہے جی، اب ہم جیسا کوئی مولوی جو تعویذ نہ دیتا ہو اسے بٹھا کے سمجھائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہو، بڑے سے بڑا عامل، بڑے سے بڑا جن، بڑے سے بڑا خبیث اس گھر میں نہیں گھس سکتا۔ اجی نہیں، وہ رہنے دو، یہ بتاؤ تم ہمیں کوئی تعویذ لکھ دو، 500 روپے لے لو، کیسے؟ اگر احساس مر گیا تو پھر ایمان ختم ہو گیا دل میں سے۔ کوشش میں لگ گئے کہ راہ العالمین میں منافق تو نہیں ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ میں ایمان والا رہوں، میں چاہتا ہوں میں مومن رہوں۔ تو یہ جو احساس بیدار ہوا ہے آپ کے اندر، یہ احساس ہی ہے جو آپ کو اللہ کی قربت عطا کرے گا، یہ احساس ہی ہے جو نماز میں لذت پیدا کرے گا، یہی احساس آپ کو حرام کھانے سے روکے گا، یہی احساس آپ کو بددیانتی سے روکے گا، یہی وہ احساس ہے جو آپ کو زنا سے روکے گا، یہی وہ احساس ہے جو غریب کی مدد کرنے کی ترغیب دے گا۔ دین کا کارواں رواں دوا، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ دنیا کی بیماریوں کا علاج ممکن ہے، لیکن روح کی بیماری کا علاج تب ممکن ہے جب بذات خود بندہ اپنی روح کا علاج کرنا چاہے گا۔ اب روح بری طرح زخمی ہے، دنیاوی طور پر ہم بڑی بڑی ڈینگیں ہانک رہے ہیں کہ جی میں یوں ہوں، میرے بچے یہ ہیں، میرے بھائی ایسے ہیں، جی میں نے فلاں کام کر لیا۔ ڈینگیں ہانکنے سے اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو زمین پر اکڑ کے چلنے والے بندے پسند نہیں ہیں۔ بڑا بندہ تو وہ ہے جو عاجزی اور انکساری سے ملتا ہو۔ جو بندہ کسی کے ساتھ بڑا جھک کے مل رہا ہے نا، جھک کے مل رہا ہے، اس کا مطلب اس کا قد ملنے والے سے زیادہ بڑا ہے، تبھی تو وہ جھک کے مل رہا ہے۔ اور اگر اس کا کئی باتیں ہیں، کن لوگوں کا حسد دل کے اندر پال رکھا ہے جن سے بعد میں خوشی سے ہاتھ ملاتے ہو، وہ حسد ہمیں رات کو سکون سے سونے نہیں دیتا۔ ایسی کون سی بےایمانیاں ہیں جو رات کو ہمارے قلوب کو پریشان رکھتی ہیں؟ ایسی کون سی نیتیں گندی کر رکھی ہیں اپنے خاندان کی عورتوں کے اوپر کہ رات کو ہم بستر پر لیٹنے کے باوجود پریشان رہتے ہیں؟ ایسی کون سی ٹھگیاں ہم نے ان لوگوں کے ساتھ ماری ہیں جن کا ہم پر پورا یقین تھا کہ یہ میرے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کر سکتا؟ وہ ٹھگ بازیاں ہمیں پریشان رکھتی ہیں۔ اب جب تک ہم اپنے دل کو اللہ کا نام لے کر دھونے کی کوشش نہیں کریں گے تو کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی ڈاکٹر ہمارے دل کا علاج نہیں کر سکتا ہے۔ میں اکثر آپ لوگوں کو ایک بات کہا کرتا ہوں کہ نماز جو ہے، جب اللہ نے کہا نا رسول اللہ کو کہ ہم نے 5 نمازیں فرض کر دی ہیں آپ کی امت پر، تو ساتھ میں یہ بھی بتایا بھی فرض کیوں کی ہیں۔ اسلام نے کوئی بات بنا وجہ کے نہیں کہی۔ مسجد بنائی تو بتا دیا اس لیے بنائی ہے تاکہ یہ مسلمان اکٹھے ہو کر نماز پڑھیں، آپس میں ان میں محبت پیدا ہو جائے۔ قرآن نازل کیا تو بتایا اس لیے تاکہ تم اس سے ہدایت پاؤ، یہ اس کام کے لیے کتاب نازل کی ہے۔ نماز کا جب حکم دیا تو ساتھ میں اللہ نے بتایا کہ میرے پیارے محبوب نماز اس لیے اب پڑھوانے لگا ہوں تاکہ نماز پڑھنے والے لوگ متقی بن جائیں، نیک بن جائیں۔ جس دن روزے فرض کرنے کا حکم دیا اس کی وجہ بھی ساتھ میں بیان کی کہ روزے تم سے اس لیے رکھوا رہے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے گناہ جھڑ جائیں۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں ہمیں بتا دی صریح طور کے اوپر، اب پھر ہم لگے ہوئے ہیں مشقت کے کام نہیں کرنا چاہتے، اپنے لیے دوائی کھانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کوئی بندہ آ جاتا ہے تعویذ لینے کے لیے، جی میرے اوپر جادو بہت ہے، ٹونا بہت ہے جی،
اب ہم جیسا کوئی مولوی جو تعویذ نہ دیتا ہو اسے بٹھا کے سمجھائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہو بڑے سے بڑا عامل، بڑے سے بڑا جن، بڑے سے بڑا خبیث اس گھر میں نہیں گھس سکتا۔ اجی نہیں، وہ رہنے دو، یہ بتاؤ تم ہمیں کوئی تعویذ لکھ دو، 500 روپے لے لو، کیا سمجھے؟ جب بذات خود ہی بندہ تیار نہیں ہے اپنے اوپر محنت کرنے کے لیے۔ سجدہ ہم اگر 5 وقت کر رہے ہیں، ایسی روحیں بھی ہیں جو 5 وقت اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ تو کر رہی، سجدے میں لطف نہیں آ رہا ہے۔ لطف کیوں نہیں آ رہا ہے جی؟ کیونکہ روح زخمی ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے گھر سے نکلے شور مچاتے ہوئے کہ میں منافق ہو گیا ہوں، اللہ مجھ پہ رحم کرے۔ سیدنا ابو بکر راستے میں مل گئے، پوچھا کیا بات ہے بھائی، اتنا پریشان ہے تو زور زور سے بولتا آ رہا ہے؟ فرمایا ابو بکر آپ ہمارے بھائی ہیں بڑے، میں بڑا پریشان ہوں، مجھے اپنے دل پہ شک ہو گیا، مجھے اپنے دل کے اوپر شک ہو گیا ہے۔ یہ کیا بات ہے، بات تو بتا کریں۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ تمام نیک اعمال کروں، قرآن پاک پڑھوں، سجدے لمبے لمبے کروں۔ اپنے گھر جاتا ہوں، دنیاوی کاموں میں لگتا ہوں تو وہ والی یاد جو حکم والی ہے تھوڑی دھیمی پڑ جاتی ہے، تو مجھے ایسے لگا جیسے میرا دل 2 جگہ ہو گیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے مسلمان ہیں کائنات میں، فرمایا چلو چلو یہ تو بہتوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا آج تیرے بہانے۔ سیدھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے ان کی پریشانی بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا حنظلہ یہ جو دل میں احساس پیدا ہو گیا نا، یہی ایمان کی علامت ہے کہ اب دل زندہ ہے۔ اگر احساس مر گیا تو پھر ایمان ختم ہو گیا دل میں سے۔ یہ جو آپ میں احساس پیدا ہوا اس بات کا کہ میں اپنی طبیعت میں فرق محسوس کرتا ہوں، اور آپ اس کوشش میں لگ گئے کہ رب العالمین میں منافق تو نہیں ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ میں ایمان والا رہوں، میں چاہتا ہوں میں مومن رہوں، تو یہ جو احساس بیدار ہوا ہے آپ کے اندر، یہ احساس ہی ہے جو آپ کو اللہ کی قربت عطا کرے گا۔ یہ احساس ہی ہے جو نماز میں لذت پیدا کرے گا۔ یہی احساس آپ کو حرام کھانے سے روکے گا، یہی احساس آپ کو بددیانتی سے روکے گا، یہی وہ احساس ہے جو آپ کو زنا سے روکے گا، یہی وہ احساس ہے جو غریب کی مدد کرنے کی ترغیب دے گا۔ اگر احساس مر گیا تو اس کا مطلب اس روح کا اب علاج نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ضمیر مر جائے تو پھر بندہ چلتا پھرتا رہے، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر میں اس لیے جمعے کی نماز پڑھنے آؤں کہ میرے پڑوسی یا میرے یار دوست یہ نہ کہنے لگیں کہ یار تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے، تو پھر وہ جمعہ جو ہے ان لوگوں کے لیے جن کی شرم میں پڑا جا رہا ہے۔ اپنی روح کو دیکھنا ہوگا، یہ جو زخمی ہو گئی ہے نا بری طرح، جب رات کو بستر پر لیٹتے ہیں تو کبھی سوچتے ہی نہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے اور کرنا کیا چاہیے۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دی، یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دی۔